سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اصول فقہ کی ابتدائی کتاب منہاج اصول الفقہ شروع کریں گے۔ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو، اسے شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس کا نام۔ کوئی بھی علم آپ شروع کریں، سب سے پہلے اس کا نام جانیں کہ ہم جو علم شروع کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے۔ نمبر 2، اس کی تعریف۔ کوئی بھی علم شروع کریں اس کی تعریف جانیں، کیونکہ اگر تعریف جانے بغیر آپ علم حاصل کریں گے تو مجہول چیز کا طلب کرنا، مجہول چیز کا حاصل کرنا لازم آئے گا۔ اس لیے کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے، حاصل کرنے سے پہلے اس کی تعریف جانیں۔ نیز موضوع، کوئی بھی علم ہو اسے سیکھنے سے پہلے اس کا موضوع کیا ہے اسے جانیں۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی علم کا موضوع وہ ہے جس کے متعلق اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر فن طب ہے، علم طب۔ علم طب کا موضوع بدن انسانی ہے، یعنی انسانی بدن علم طب کا موضوع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم طب میں انسانی بدن سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے علم طب کا موضوع انسانی بدن ہے۔ اسی طرح ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے متعلق اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ تو کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے اس کا موضوع جان لیں۔ نیز اس کی غرض کیا ہے، فائدہ کیا ہے، یعنی اس علم کو سیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا اسے بھی جان لیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی کتاب شروع کر رہے ہیں تو یہ کتاب کس علم میں ہے، کس فن میں ہے اسے جانیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے مصنف کون ہیں، ان کا تعلق کس جماعت سے ہے، یعنی ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے یا گمراہ فرقوں سے ہے، ان باتوں کا بھی جاننا ضروری ہے۔ خیر، جیسا کہ کتاب کے نام سے واضح ہے کہ آج جو ہم علم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ اصول فقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کتاب جو ہے فن اصول فقہ میں لکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے مصنف جو ہیں مفتی محمد خان قادری صاحب ہیں، اس کے مؤلف۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے، جس میں اصول فقہ کی تعریف، موضوع اور فائدہ بیان کیا جائے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1، اصول فقہ، تعریف، موضوع، فائدہ، یعنی سبق نمبر 1 میں یہ 3 چیزیں بیان کی جائیں گی۔ تعریف، دیکھیے لفظ اصول فقہ جو ہے نا یہ مرکب اضافی ہے، اس لیے اس کی تعریف، ٹھیک ہے، علم اصول فقہ کی تعریف 2 طرح کی جاتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں حد اضافی اور ایک کو کہتے ہیں حد لقبی۔ حد اضافی سے مراد کیا ہے؟ یعنی مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی الگ الگ تعریف کرنا، یہ حد اضافی کہلاتا ہے، اور مضاف مضاف الیہ دونوں کو ملا کر ایک تعریف کرنا یہ حد لقبی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے حد لقبی مذکور ہے، حد اضافی مذکور نہیں۔ اصول جو ہے یہ اصل کی جمع ہے، لفظ اصول یہ اصل کی جمع ہے، اور اصل کسے کہتے ہیں؟ جس پر دوسری چیز کی بنیاد رکھی جائے۔ ٹھیک ہے، اصل اس چیز کو کہتے، اس شے کو کہتے جس پر دوسری شے کی بنیاد رکھی جائے، اسے اصل کہتے ہیں۔ اور فقہ کا معنی، فقہ کا لغوی معنی ہے سمجھنا اور فراست وغیرہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیے حد لقبی تعریف، ایسے قواعد کا علم جس کے ذریعے ادلہ شرعیہ سے احکام عملی کے حصول کا طریقہ معلوم ہو۔ اصول فقہ کی تعریف کیا ہے؟
علم اصول فقہ ایسے قواعد کا علم ہے جس کے ذریعے ادلہ شرعیہ سے احکام عملی کے حصول کا طریقہ معلوم ہو. یعنی شرعی جو ادلہ شرعیہ ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک ہے، سنت ہے، اجماع وغیرہ جو بھی ہیں، ادلہ شرعیہ سے کس طرح احکام عملی کو حاصل کیا جائے یہ طریقہ معلوم ہوتا ہے. جس علم سے یہ طریقہ معلوم ہوتا ہے اسے علم اصول فقہ کہتے ہیں. موضوع کیا ہے؟ اصول فقہ میں کس سے بحث کی جاتی ہے؟ موضوع ادلہ شرعیہ اور احکام شرعیہ. اصول فقہ کا موضوع ادلہ شرعیہ اور احکام شرعیہ ہیں، کیونکہ ادلہ شرعیہ سے بحث کی جاتی ہے تاکہ احکام شرعیہ کو حاصل کیا جائے. ٹھیک ہے نا، ادلہ شرعیہ کے ذریعے سے کیونکہ احکام شرعیہ حاصل ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ادلہ شرعیہ سے بھی بحث کی جاتی ہے، کیونکہ احکام شرعیہ اصل ہوتے ہیں، یعنی ان کو حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے ان سے بحث کی جاتی ہے. تو اس طرح علم اصول فقہ کا موضوع جو ہے ادلہ شرعیہ اور احکام شرعیہ ہے. فائدہ: دلائل سے حصول احکام میں غلطی سے محفوظ رہنا. یعنی دلائل کے ذریعے جب احکام ثابت کریں، جب احکام حاصل کریں، اس وقت غلطی سے محفوظ رہیں، غلطی نہ ہو، یہ علم اصول فقہ کی غرض ہے، علم اصول فقہ کا فائدہ ہے. اللہ و رسولہ اعلم. امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی دعا میں یاد فرمائیے گا.